خطبۃ الوسیلہ۔ تمام حمد خدا کے لیے ہے جس نے اوہام کو نیست و نابود کر دیا تاکہ اس کے وجود تک پہنچ سکیں اور عقول کو محجوب کر دیں، تاکہ اس کی ذات کو شبہ اور تشاکل جیسے امتناع سے دور رکھیں۔ وہ ایسی ہستی ہے جس کی ذات میں تفاوت نہیں ہوتا اور اس کے کمال میں عدد کا تجزیہ نہیں ہوتا۔ وہ اشیاء کو جدا کرنے والا ہے مگر نہ ان کے اختلاف اور نہ مشابہت کی بنا پر، بلکہ اس بنا پر کہ جو کچھ اس میں تھا اور ہونے والا ہے، ان امور کا علم ابدی ہے۔ علم حاصل نہیں ہوتا مگر اس کی وجہ سے اس کے اور اس کے معلومات کے درمیان کوئی ایسا علم نہیں جس کا کوئی غیر عالم ہو، یہاں تک کہ کہا جائے کہ میرا فعل ازلیت وجود کی تعویل ہے، اور کہا جائے کہ میرا فعل ہمیشہ عدم کی نفی کی تعویل ہے۔ پس خدا پاک بندے کے اس قول کے سوا ہے کہ جو غیر خدا کو خدا قرار دے، خدا اس سے بہت بلند اور بڑا ہے۔ پس اس کی حمد ایسی حمد ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے راضی ہو جائے اور اس کی ذات پر اس کا قبول کرنا واجب ہو جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دونوں وہ شہادتیں ہیں جو عقول کو بلند کرتی ہیں اور عمل کو بڑھاتی ہیں، اور اس میزان کو ہلکا کرتی ہیں جو اس کی وجہ سے بلند ہو چکی تھی، اور وہ میزان ثقیل ہو جاتی ہے جس میں وہ عمل رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے جنت حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے، اور صراط پر سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس شہادت کی وجہ جنت میں داس ہوں گے، صلوات پڑھنے کی وجہ رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پس اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجو۔ ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان لانے والو اس پر صلوات بھیجو اور تسلیم کرو جو حق اس کو تسلیم کرنے کا ہے۔ اے لوگوں، کوئی شرف اسلام سے بڑھ کر نہیں، کوئی بزرگی تقوی سے بڑھ کر نہیں، کوئی معقل پرہیزگاری سے بڑھ کر بچانے والا نہیں، توبہ سے بڑھ کر کوئی کامیاب شفیع نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس جمیل نہیں، کوئی نگہبان سلامتی سے زیادہ باز رکھنے والا نہیں، قناعت پر راضی رہنے سے بڑھ کر کوئی مال نہیں جو محتاجی کو دور کرے، قناعت سے بڑھ کر غنی کرنے والا کوئی خزانہ نہیں۔ جس نے قوت لا یموت کو کافی سمجھا، اس نے راحت کا انتظام و آرام کو فراہم کر لیا اور اپنی پریشانیوں کے لیے مشقت کی کنجی حاصل کر لی۔ ذخیرہ اندوزی سواری ہے رنج و آلام کی، حسد دین کے لیے آفت ہے، اور حرص دعوت دیتی ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کی اور محرومی کی، اور نافرمانی ہانک لے جاتی ہے ہلاکت کی طرف، اور اس کا اثر عیوب کے گناہوں کا مجامع ہے، اور اس کا شر عیوب کے گناہوں کا مجامع ہے۔ اکثر ناکام ہونے والے طمع کرتے ہیں اور جھوٹی امید کرتے ہیں جو محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جو ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے انجام پر غور کیے بغیر اپنے کو ان امور میں مبتلا کر لیا تو ذلیل کرنے والے مصائب میں گر گیا اور ان گناہوں کو حاصل کر لیا جو مومن کے خلاف تھے۔ اے لوگو، باتحقیق کے علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نفع رسا نہیں، علم سے بلند کوئی عزت نہیں، کوئی بزرگی ادب سے بڑھ کر بلیغ نہیں، کوئی عداوت غصے سے بڑھ کر تکلیف دہ نہیں، عقل سے بڑھ کر حسین کوئی جمال نہیں، جہل سے بڑھ کر کوئی خراب ہم نشین نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، کم گوئی سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، موت سے زیادہ قریب کوئی غائب نہیں۔ اے لوگوں، باتحقیق کہ جس نے اپنے نفس کے عیب پر غور کیا دوسروں کی عیب جوئی سے ہٹ گیا۔ جو خدا کی عطا پر راضی ہو گیا وہ اس پر تعسف نہ کرے کہ دوسرے کو کیا ملا۔ جس نے بغاوت کی تلوار کھینچی خود ہی اس سے قتل ہوا، جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا اس میں خود ہی گر پڑا۔ جس نے دوسروں کے راز کو فاش کیا اس نے اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا۔ جس نے اپنی لغزشوں کو بھلا دیا دوسروں کی لغزشوں کو عظیم سمجھ لیا۔ جس نے اپنی رائے پر گھمنڈ کیا گمراہ ہو گیا، جو اپنی عقل سے لاپرواہ ہوا اس کو لغزش ہو گئی۔ جس نے لوگوں سے تکبر کیا ذلیل ہوا، جس نے لوگوں سے صفابیت کی اس کو گالیاں دی گئیں۔ جو علماء سے مخلوط ہوا معزز ہوا، اور جو کمینوں سے مخلوط ہوا حقیر ہوا۔ جس نے اتنا بار اٹھایا جس کا متحمل نہ ہو سکتا تھا وہ عاجز ہو گیا۔ اے لوگوں، باتحقیق کہ وہ مال ہی نہیں جو پناہ مانگے۔ عقل سے کوئی فقر جہل سے بڑھ کر نہیں، نصیحت کرنے والوں سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں، تدبیر کے مثل عقل نہیں، تفکر کے مثل کوئی عبادت نہیں، مشورے سے زیادہ واثق کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی تنہائی خود بینی سے بڑھ کر وحشت خیز نہیں۔
محارم سے بچنے کے مثل کوئی پرہیزگاری نہیں، صبر و خاموشی کے مثل حلم نہیں۔ اے لوگوں، باتحقیق کے انسان میں 10 خصائل ہیں۔ زبان دل کی بات کو ظاہر کر کے شاہد بن جاتی ہے، حاکم گفتگو کے دوران فیصلہ کرتا ہے، ناطق اس کا جواب ادا کرتا ہے، شافع اپنی حاجت پا لیتا ہے، وصف کرنے والا اشیاء کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، واعظ برائیوں سے روکتا ہے، تعزیت دینے والا رنج و غم میں تسکین پہنچاتا ہے۔ اے لوگوں، جس طرح حکم کہ خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں، اسی طرح جاہل کی بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ اے لوگوں، جان لو کہ باتحقیق جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا نادم ہوتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا جاہل ہی رہتا ہے، جو بردباری سے کام نہیں لیتا حلیم نہیں ہو سکتا، جو غور و خوض سے کام نہیں لیتا عقل مند نہیں ہوتا، جو عقل مند نہیں ہوتا ذلیل ہوتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے اور کسی کی عزت نہیں کرتا اس کی بھی عزت نہیں کی جاتی، جو تکلیف اٹھا کر مال ناحق حاصل کرتا ہے اس کے صرف کرنے میں کوئی اجر نہیں پاتا، جو برائیوں کو نہیں چھوڑتا اور اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ دفع کردہ ہے، اور وہ مذموم ہے جو آرام کے وقت عطا نہیں کرے گا، مفلسی سے کیا دے گا، جو بغیر حق کے عزت طلب کرے گا ذلیل ہوگا، جو حق کے ساتھ غالب آتا ہے وہ غالب ہے، جس نے حق کی مخالفت کی ضرور ذلیل ہوا، جس نے فقہ جانا عزت پائی، جس نے تکبر کیا حقیر ہوا، جو احسان نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ اے لوگوں، یوم جزا سے پہلے موت برحق ہے، عقل سے کام لینا اس کے شل ہونے سے پہلے اور اپنا حساب کر لینا عذاب قبر سے پہلے قبر کی محتاجی سے بہتر ہے، اور آنکھوں کا اندھا ہونا اکثر صاحبان بصارت سے بہتر ہے۔ زمانے کے ایک دن تیرے فائدے کے لیے ہے اور ایک دن تیرے نقصان کے لیے، پس ٹھہر جا کے بالآخر دونوں کے لیے حسرت ہی حسرت ہے۔ اے لوگوں، انسان میں سب سے عجیب چیز اس کا قلب ہے جس میں حکمت کے سادے اور اجتماع ضدین ہے۔ اگر اس سے کوئی امید رکھے تو طمع اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اس کو طمع کے ساتھ ہیجان میں لائے تو حرص اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اگر مایوسی گھیر لے تو تعصف اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر اس پر غضب عارض ہو تو غیظ اس پر شدید ہو جاتا ہے، وہ اگر رضا کے ساتھ سعادت پاتا ہے تو تحفظ اس کو بھلا دیتا ہے، اگر اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو حزن اس کو مشغول کر لیتا ہے، اور اگر اس کا امر درست ہوتا ہے تو اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ کوئی نعمت پاتا ہے تو اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، اگر اس کو مال سے فائدہ پہنچتا ہے تو غنا اس کو گمراہ کرتا ہے، اگر فاقہ کشی عارض ہو تو بلائیں اس کو مشغول کر لیتی ہیں، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اگر اس پر بھوک وارد ہو تو اس کو ضعف ہو جاتا ہے، اگر شکم سیری بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بہر تقصیر اس کے لیے مضر ہے اور ہر زیادتی فساد پیدا کرتی ہے۔ اے لوگو، جس نے قلیل مال پایا وہ ذلیل ہوا، اور جس نے مال میں زیادتی حاصل کی سردار ہوا، اور جس کا مال کثیر ہوا وہ رئیس ہو گیا، جس نے ذات خدا میں تفکر کیا زندیق ہو گیا، جس نے کسی چیز کے متعلق کثرت سے غور کیا اس کی معرفت حاصل کر لی، جس نے مزاح میں زیادتی کی اپنے کو خفیف کر لیا، جو بہت ہنسا اس کی ہیبت ختم ہو گئی، اور جو بے ادب ہے فاسد ہو گیا۔ افضل ترین فعل یہ ہے کہ مال سے اپنی عزت کو بچائے، جاہل کے ساتھ بیٹھنے والا صاحب عقل نہیں ہوتا، جاہل کے ساتھ بیٹھنے والے کو قیل و قال کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے۔ نہ ہی مالدار کو موت سے نجات مل سکتی ہے اور نہ فقیر کو اس کے قلت مال کی وجہ۔ اے لوگوں، اگر موت خریدی جا سکتی تو اہل دنیا سے نہ ہی کوئی صاحب تدبیر اس کو خریدتا، نہ کوئی لئیم اور نہ کوئی مومن۔ اے لوگوں، قلب کے لیے کچھ گواہ ہیں، نفوس اہل تفرید کے درجے کے لحاظ سے جاری ہوتے ہیں، اور مواعظ کے لیے قوت و بہیمہ کی تفہیم خطرے سے بچانے کے لیے نفس کو دعوت دیتی ہے۔ نفوس کے لیے تدابیر و خواہشات ہیں، عقول کا کام ہے کہ برائیوں سے روکے، علم تجربوں کی بنا پر ہدایت کی ابتدا کرتا ہے، عادی ہونا ہدایت کی قیادت کرتا ہے۔ تیرے نفس کے لیے ادب کافی ہے جس کو تیرا غیر ناپسند کرتا ہے، اور تجھے چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کا ادب کرے، اس شخص کے مثل جو تیرا ادب کرتا ہو، جو اپنی رائے سے بے پرواہ ہو اور عمل کرنے سے پہلے تدبیر کرتا ہو، تجھ کو ندامت سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص لوگوں کی رائے پر عمل کرے خطا کے مواقع کو پہچان لیتا ہے، اور جس نے فضولیت سے اپنے کو روکا اس نے عقلاء کی رائے کے ساتھ برابری کی، جس نے اپنی خواہش کو روکا اس نے اپنی قدر کی حفاظت کی، اور جس نے اپنی زبان کو روکا اس نے اپنی قوم کو مامون کر لیا اور اپنی حاجت پالی۔ حالات کے سینے میں مردوں اور زمانے کے جواہر کا علم ہے، پوشیدہ اسرار
تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ جو شخص تاریکی میں فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ برق خاطف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جس نے حکمت کو پہچان لیا اس کی آنکھوں میں ہیبت و وقار کی روشنی چمک اٹھی۔ بہترین مالداری آرزوؤں کا ترک کرنا ہے، صبر سپر ہے، فاقے کی اور حرص علامت ہے فقر کی، بخل محتاجی کی چادر ہے، اور مودت قرابت ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی نہ ہونے والی چیز کا پانا خشک و بے فائدہ کثیر چیز سے بہتر ہے۔ مواعظ خزانے ہیں، اس کے لیے جوان کو محفوظ رکھ۔ جس نے اپنی آبرو کو چھوڑ دیا اس کی صفاحت بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آخری زمانے میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ جس کا خلق تنگ ہو اس کے اہل اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ جس نے کچھ مال پایا اور اس کو زیادہ سمجھا وہ در حقیقت کم ہے۔ جس کی تصدیق اس کی آرزویں کریں گی، اور تواضع تیری ہیبت کو برابر کر دے گی۔ اخلاق کے وسیع ہونے میں رزق کے خزانے ہیں۔ زمانے نے ہر شخص پر جس نے اپنی حاجت پالی اس کا شکر واجب گردانا ہے۔ لوگوں کی زبان بہت کم تیرے ساتھ انصاف کرے گی۔ جس نے شرم کے لباس کو پہن لیا اس کے عیب لوگوں سے چھپ گئے۔ قول سے اپنے قصد کو آزاد کر۔ بات تحقیق کہ جس نے قصد کو آزاد کیا اس پر نفس کی مخالفت آسان ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے ہدایت ہوئی۔ جس نے زمانے کو پہچان لیا وہ استعداد سے غافل نہیں ہوا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر گھونٹ کے لیے اچھو ہے اور ہر نوالے کے لیے رکاوٹ۔ ہر جاندار کے لیے جب تک ایک نعمت زائل نہ ہو دوسری حاصل نہیں ہوتی۔ ہر دانے کے لیے جو کھایا جاتا ہے غذا مقرر ہے، اور تو موت کی غذا ہے۔ اے لوگو جان لو کہ ہر زمین پر چلنے والا اس کے بطن میں جائے گا، اور روز و شب عمر کے فنا کرنے میں ہمیشہ کوشاں ہے۔ اے لوگوں کفران نعمت ایک ملامت ہے، اور جاہل کی صحبت اختیار کرنا بدبختی ہے۔ بزرگی یہ ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو، دھوکہ دینا بدبختوں کے خلق سے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر طالب ہر چیز پالے اور ہر غائب واپس آئے۔ اس میں رغبت نہ کر، تیرے لیے عبادت میں زبان کی طہارت اور سلامتی ہے۔ بہت سے بعید ایسے ہیں جو قریب ترین سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی راستے پر چلنے سے پہلے اپنے ہم سفر سے اور اپنی ضروریات پوری کرنے سے پہلے اپنے ہمسایہ سے دریافت کر لے کہ تجھ کو کیا ضرورت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تیز چلنے والا آہستہ چلنے والے کو پا لیتا ہے۔ اپنے بھائی کے ہر راز کو جو تو جانتا ہے پوشیدہ رکھ۔ اپنے دوست کی لغزش کو اس روز کے لیے معاف کر دے جس روز تیرا دشمن تجھ پر غالب آ جائے گا۔ جس نے ایسے شخص پر غضب کیا جس میں اس کو مضرت پہنچانے کی قدرت نہ ہو اس کا حزن طویل ہو جائے گا، اور اس کا نفس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جو اپنے رب سے ڈرتا رہے گا ظلم سے محفوظ رہے گا۔ جو اپنے کلام میں کامل ہوگا اس کو فخر کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ جس نے خیر و شر میں تمیز نہ کی وہ جانوروں کے مثل ہے۔ بات تحقیق کے فساد زاد راہ کو ختم کرتا ہے۔ کل یوم قیامت کے حاجات عظیم ہونے کے مقابل ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ تم کیا انکار کرو گے حالانکہ تمہارے ساتھ معاصی و گناہ ہیں؟ کوئی راحت بنسبت تعب کے اور برانگیختی نعمتوں کے بدل جانے سے زیادہ قریب نہیں۔ کوئی شر جنت کی دوری سے بڑھ کر نہیں، اور کوئی خیر جہنم کی دوری کے خیر سے بہتر نہیں۔ ہر نعمت سوائے جنت کے حقیر ہے، اور ہر بلا سوائے جہنم کی عافیت ہے۔ ضمیر کو صحیح کرنے سے ہٹ جانا گناہان کبیرہ کی ابتدا کرتا ہے۔ عمل کی صفائی عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ فساد سے نیت کو پاک کرنا عاملین پر طویل جہاد سے زیادہ مشکل ہے۔ افسوس کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر مجھے تقوی کا خیال نہ ہوتا تو میں عرب کا چالاک ترین انسان ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ امور غیب اور ادائی شہادت میں اور کلمہ حق کے بارے میں جس پر رضا حاصل ہو، اور تونگری و فقر میں غضب و کسد میں، اور دوست و دشمن سے عدل کرنے میں، اور شادمانی و کسل مندی میں عمل بجا لانے میں خدا سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ جس نے زیادہ کلام کیا زیادہ خطاؤں کا مرتکب ہوا، اور جس نے زیادہ خطائیں کی اس کی حیا کم ہو گئی۔ جس کی حیا گھٹ گئی اس کی پرہیزگاری کم ہو گئی۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو گئی اس کا قلب مر گیا۔ جس کا قلب مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جس نے تفکر کیا نصیحت حاصل کی، اور جس نے نصیحت حاصل کی گوشہ نشینی اختیار کی۔ جس نے گوشہ نشینی اختیار کی آفات سے بچا جو شریف الاصل تھا۔ خواہشات کو ترک کیا جس نے حسد کو ترک کیا، لوگ اسے چاہنے لگے۔ مومن کی عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے مستغنی رہے۔ قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ جو موت کو زیادہ یاد کرے گا دنیا کی تھوڑی سی چیز پر بھی راضی رہے گا۔ جو اپنے کلام کو اپنے عمل کی نسبت بڑا جانے گا وہ کلام کم کرے گا۔ تعجب ہے اس شخص پر جو عقاب خدا سے خائف ہو کر بھی گناہ ترک نہیں کرتا، اور نیز اس پر جو خدا سے امید ثواب رکھتا ہے مگر معاصی سے توبہ نہیں کرتا۔ فکر پر عمل کرنا نور کا وارث بناتا ہے،
اور غفلت ظلمت میں پہنچاتی ہے، جہالت گمراہی ہے، نیک بخت وہ ہے جو غیروں سے نصیحت حاصل کرے۔ بہترین میراث اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، قطع رحم سے نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ فسق و فجور سے۔ عافیت کی بے نیازی کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان میں سے ایک ذکر خدا ہے اور ایک کم عقلوں کے ساتھ مجالست ترک کرنا ہے۔ حسن سلوک علم کی سربلندی ہے اور بے وقوفوں کے لیے آفت ہے اور ایمان کے خزانے سے ہے۔ عقاب و مصائب پر صبر فقر کی زینت ہے اور ادائی شکر غنی کے لیے زینت ہے۔ ملاقاتوں کی کثرت رنجش کی باعث ہوتی ہے، کسی بات کے جاننے سے پہلے اظہار طمانینت احتیاط کے خلاف ہے۔ کسی کا اپنے نفس سے راضی رہنا اس کی عقل کے ذوف پر دلالت کرتا ہے۔ گناہگار کے لیے مایوسی نہیں، بہت سے گوشہ نشین جنہوں نے اپنی دانست میں اپنے گناہوں پر نیکیوں کی مہر لگا دی تھی اور بہت سے اپنے اعمال کے مقبل آخری عمر میں مفسدین بن گئے، یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ بندگان خدا پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ ان کا زاد آخرت بہت ہی برا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم و عمل، حب و بغض، ترک و اختیار، کلام و خاموشی اور فعل و قول کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ پرہیزگار نہ ہو، اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ زہد نہ ہو۔ کوئی زاہد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں انجام بینی نہ ہو۔ کوئی عاقبت اندیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو۔ عاقل کون ہے سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ تدبر سے کام لیا ہو اور دار آخرت کے لیے عمل کیا ہو۔ اللہ رحمت نازل کرے محمد نبی پر اور ان کے پاس